بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کی بنیاد ہے اور نماز پر ہی مسلمان کی پوری زندگی قائم ہوتی ہے۔ اس کی اپنی گھر کی پرائیویٹ زندگی ہو یا باہر کی پبلک زندگی، امت کا مقصد اور مشن بھی نماز ہی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نماز ہم اس طرح پڑھیں گویا یہ آخری نماز ہو، اس سے نماز ہم کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتی ہے۔ نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھیں تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی اور ان کا معاشرہ نماز ہی اور مسجد ہی کے نمونے پر بنے۔ ساری زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے اور ہر کام اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی صفوف کو ملائکہ کی صفوف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرشتوں کی طرح مسلمان منضبط ہوں، مجتمع ہوں اور اللہ کی بندگی کریں، اور زمین کی مٹی کو مسلمانوں کے لیے پاک کر دیا گیا ہے کہ وہ زمین کے معاملات میں دلچسپی لیں، دنیا کو ایک گندی چیز سمجھ کر الگ نہ بیٹھ جائیں، اس کو شیطان کے حوالے نہ کریں۔ گویا وہ دنیا کی قیادت سنبھالیں، دنیا کو مسجد بنائیں اور دنیا میں اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ایسے معاشرے کے اندر جس طرح نماز میں مسلمان سب باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح ایسے معاشرے کے اندر بھی امام اور لیڈر اور حکمراں ہوں گے، اور ان کا کردار، ان کی روش بھی مسجد کے امام کے بارے میں جو ہدایات احادیث میں دی گئی ہیں انہی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے راوی حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، طائف کے قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب ہیں، عثمان بن ابی العاص، وہ اس کی روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ام قومک، اپنے لوگوں کی امامت کرو۔ قال قلت یا رسول اللہ انی اجد فی نفسی شیئا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اندر کچھ چیز پاتا ہوں۔ شیئا کی تشریح تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ میں اپنے اندر کوئی چیز پاتا ہوں۔ قالت نو، فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ فجلسنی بین یدیہ، پھر آپ نے مجھے اپنے سامنے، پھر حضور نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ثم وضع کفہ فی صدری، پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے سینے کے اوپر رکھ دیا، بین ثدیہ، میرے دونوں شانوں کے درمیان۔ ثم قال تحول، پھر کہا کہ رخ موڑ لو۔ فوضع فی ظہری، پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میری پیٹھ پر رکھ دیا، بین کتفیہ، میرے دونوں مونڈوں کے درمیان۔ ثم قال ام قومک، پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو۔ فمن اما قوما فلیخفف، اور جو اپنے قوم کی امامت کرے تو وہ
اپنے نماز کو ہلکا کرے، اس میں تخفیف کرے۔ وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ ان میں بوڑھے بھی ہیں اور ان کے اندر مریض بھی ہیں اور ان کے اندر کمزور بھی ہیں اور ان کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جن کو کوئی کام ہے، حاجت ہے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ، اور جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے۔ یہ حدیث جو ذرا تفصیلی ہے، لمبی ہے، اور جو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ مسلم میں ہی اس کے کئی روایات ہیں جو الفاظ کے اختلاف سے موجود ہیں، اور مسند احمد بن حنبل میں اور ابن ماجہ میں اور ابو داؤد میں بھی مختلف اس کے الفاظ ہیں جو روایت کیے گئے ہیں۔ اس میں امام بنانے سے پہلے آپ نے جس طرح ان کو تسکین دی اور تسلی دی اور سہارا دیا، اس کا ذکر اس طرح کسی اور روایت میں تو نہیں ملتا، اور الفاظ میں بھی اتنی تفصیل ہم کو نہیں ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو، اور امامت سے نماز کی امامت ہی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اپنے اندر کوئی اس کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اجد فی نفسی شیئا، اس کے کیا معنی ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو کچھ اپنے بارے میں یہ خدشہ ہوگا کہ میرے اندر اس کی خواہش موجود ہے، یا اپنی بڑائی کا احساس ہوگا، کبر ہوگا، اور یا اپنے اوپر کوئی ذوم کا خدشہ ہوگا کہ میں لوگوں کے سامنے امامت کروں گا تو میرے اپنے نفس کے اندر پتہ نہیں کس قسم کے وسوسے اور کیفیات پیدا ہوں گی، یا کوئی وسوسہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امامت کرنے کے لیے یا لوگوں کو کے آگے آگے چلنے کے لیے یا حکمرانوں کے لیے سب سے پہلے تو اپنے اوپر نظر ڈالنا ضروری ہے، اور اگر آدمی اپنے اندر کمزوری پائے، خرابی پائے، خواہش پائے، کوئی منصب یا منفعت یا فائدے کی خواہش پائے، یا اپنی بڑائی جمانے کی خواہش پائے، تو معذرت کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ صحیح بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ انی اجدو فی نفسی شیئا، میں معذرت کرنا چاہتا ہوں امامت کرنے سے، اس لیے کہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے، میں اپنے اندر کوئی ایسی خرابی محسوس کرتا ہوں، کوئی ایسی خامی محسوس کرتا ہوں، کسی خرابی میں پڑ جانے کا خطرہ، اندیشہ محسوس کرتا ہوں۔ الفاظ بڑے وسیع ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور اپنی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کو اپنے سے قریب بلا لیا، اور قریب بلانے کے بعد ان کو تسکین اور سہارا اور تسلی دینے کے لیے پہلے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، اس کے بعد اپنی پیٹھ پر دست مبارک رکھا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت دراصل وہ طرز عمل ہے، وہ روش ہے، وہ پالیسی ہے کہ جو مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کی ریاست کے لیے، مسلمانوں کے سارے کاموں کے لیے، اور امامت اور نماز اور مسجد کی نماز کے لیے بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ام قومک، اب اپنی قوم کی امامت کرو، وسوسے اور خیالات جو دل کے اندر آ رہے ہیں ان کو دور کر دو، اور دور کرنے ہی کے لیے آپ نے اپنے دست مبارک ان کی پشت پر بھی رکھا اور ان کے سینے پر بھی رکھا۔
پھر فرمایا کہ اپنے کام اس طرح کرو کہ دوسروں کے لیے تم آسانی پیدا کرو، فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف کرو، کاموں کو ہلکا کرو اور آسان بناؤ لوگوں کے لیے، اس لیے کہ جو لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا جن لوگوں کے اوپر قانون نافذ ہوگا، حکومت کے احکام نافذ ہوں گے، ان کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو کوئی کام ہوگا، کہیں جانا ہے، کوئی اور کام درپیش ہے، تو ان سب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جس طرح چاہے کرو، جتنی طویل چاہے قرات کرو، جتنے طویل چاہے دعا مانگو، جتنی لمبی دعائیں چاہو تو مانگتے رہو، اور اس کے بعد جتنے لمبے سجدے چاہے کرو، جتنے لمبے رکوع کرو، لیکن جب دوسرے لوگوں کے ساتھ امامت کر رہے ہو تو سب کا خیال رکھو۔ ایک اور حدیث میں اسی بات کو مختصر کر کے یوں کہا گیا ہے کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو جو ان میں سب سے کمزور آدمی ہے، اضعف منہم، اس کی مناسبت سے ان کی امامت کرو، اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کہ میں تو نماز اس طرح پڑھ سکتا ہوں، قرات طویل کر سکتا ہوں، اس طریقے سے مت کرو، بلکہ اس طرح امامت کرو کہ جو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ ضعیف ہے اس کی مناسبت سے نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ روایت کرتے ہیں، اور ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم دونوں میں ان الفاظ میں موجود ہے کہ میں نے کسی امام کو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور زیادہ مکمل نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زیادہ ہلکی اور زیادہ مکمل، یعنی نماز ہلکی بھی ہوتی تھی اور رکوع اور سجدے اور قرات ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل بھی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ ٹکریں مارنی، جلدی جلدی نماز بھگتا دی، بلکہ قرات بھی صاف ہوتی تھی، صحیح اور سنی جاتی تھی، صحیح پڑھی جاتی تھی، اور رکوع اور سجدے بھی پورے ہوتے تھے، ان کے درمیان قیام اور بیٹھنا یہ بھی مکمل ہوتا تھا۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ اخف صلاتم ولا اتم صلاتم، میں نے کسی امام کو حضور کی طرح زیادہ ہلکی اور زیادہ آسان اور زیادہ مکمل نماز پڑھاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہی ہدایت آپ کی اپنے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی تھی۔ چنانچہ دوسرے صحابہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جب میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اور امامت کرتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں طویل قرات کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جس کو قرآن مجید سے محبت ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور نماز میں اللہ سے مخاطب ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز میں خشوع، اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے ملاقات کا احساس اور کس کی نماز میں ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی۔ مسجد نبوی آپ نے سے جو لوگ جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے ضرور دیکھی ہے، اور مسجد نبوی کا وہ حصہ جو حضور کے زمانے میں مسجد تھا وہ کتنا چھوٹا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ جو ہال ہے آپ کا، اس سے ذرا ہی فرق ہوگا اس کے اندر، اس سے زیادہ بڑی مسجد اس وقت نہیں تھی، آج تو بہت بڑی مسجد پھیلتی چلی گئی ہے۔ اور اس زمانے میں گھر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے دیوار سے ملے ہوئے گھر ہوتے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حجرات جو ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے دیواروں سے ملے ہوئے، ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے اور حضور اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اور ساری آبادی بہت چھوٹی مختصر آبادی تھی، کہیں گلی میں ریڈیو اور ان قسم کے شور بھی نہیں تھے، اگر ماحول ساکن ہو تو دور دور سے آواز آ جایا کرتی ہے۔ تو گھر میں کہیں بچہ روتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے مصلی پر امامت کرتے ہوئے جب میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قرأت کو طویل کروں تو مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، اور میں اس خیال سے کہ اس کی ماں اگر نماز میں پیچھے ہوگی تو وہ پریشان ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی نماز میں خلل پڑے گا، میں قرأت کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ کاروبار حکومت کا ذکر نہیں ہو رہا، قانون کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ عبادت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، قرآن مجید کی قرأت کا ذکر ہے، جس میں کہ ایک ضعیف کمزور انسان کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اتنا خیال امام کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آپ نماز میں کمزوروں کا، ضعیفوں کا، عورتوں کا، بچوں کا خیال رکھا کرتے ہیں، جو گھروں کو چلاتے ہیں، شوہر بن کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا جن کو پورے حکومت کے محکمے چلانا ہوتے ہیں، یا جن کو پوری ریاستوں کا نظام چلانا ہوتا ہے، ان کے لیے ضعیفوں اور کمزوروں اور حاجت مندوں اور بچوں اور عورتوں کا خیال کتنا ضروری ہوگا، اس کا تو اسوہ اور نمونہ خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ سب اسی نماز سے نکلا ہے کہ نماز کو تو لوگ سمجھتے ہیں عبادت ہے، بچوں کو ڈانٹ دو، پھٹکار دو، عورتوں کا کوئی خیال نہ کرو، نماز میں قرأت طویل کرو، دعائیں لمبی لمبی مانگو، اور مقتدی کس حال میں ہے، کوئی میں کمزور ہے، بیمار بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کام سے جانا ہے، اس کا خیال کرو، یہ کوئی امام مشکل سے سوچتا ہے۔ لیکن جو نماز میں جو اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہے، قرآن کی قرأت کا سوال ہے، اس میں بھی مقتدیوں میں کمزور کا اور ضعیف کا اور بیمار کا اور حاجت مند کا اور بچے کا اور عورت کا، ان سب کا خیال رکھنے کا اتنا حکم اور تاکید کی گئی ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فجر کی نماز میری چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ امام صاحب قرأت اتنی طویل کرتے ہیں کہ میں اس قرأت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور کو نصیحت کرتے ہوئے اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا کہ آپ اس دن غصے میں تھے۔ میں نے کسی بھی نصیحت کرتے ہوئے، کسی دن بھی نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے اشد غضباً آپ کو اس سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا جس دن کہ آپ اس دن غصے میں تھے۔ آپ نے کہا تم منفرین ہو، تم لوگوں کو بھگانے والے ہو، تم لوگوں کو بیزار کرنے والے ہو، تم لوگوں کو نفرت پیدا کرنے والے ہو، تو نماز میں تمہارے پیچھے جو کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سب کا خیال کرو اور قرأت مختصر کرو۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کا یہ واقعہ بھی پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جا کر اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے، وہاں پر بھی نماز پڑھاتے گئے اور جا کر انہیں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو ایک آدمی نے نیت توڑ دی سورہ بقرہ سنتے ہی۔ اس قسم کے لوگ اس زمانے میں موجود تھے، نیت توڑ دی اور جا کر الگ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو منافق ہو گئے، منافق مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے اور نماز توڑ دی اور امام سے الگ ہٹ کے نماز پڑھی اور گھر جا کر گھر چلے گئے۔
اس نے کہا نہیں، میں اس معاملے کو جا کر حضور کے سامنے پیش کروں. اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے کہا میں حضور کو سارا معاملہ بیان کروں. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا، یہ آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے آ کر عشاء کی نماز شروع کی اور سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور ہم تو مزدور آدمی ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے اتنی لمبی قرآن. تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ نے کہا معاذ، کیا تم فتان بننا چاہتے ہو؟ فتان کے معنی فتنہ پیدا کرنے والا، اور بہت فتنہ پیدا کرنے والا. سورہ والضحیٰ پڑھو، سورہ والشمس پڑھو، سورہ واللیل پڑھو، آسان قرأت کرو اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو. اتنا مشکل نہ کر دو نماز کو کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے بیٹھنے لگے، بلکہ اس کو آسان کرو. تو یہ جو حدیث ہے نماز کے بارے میں، یہ دراصل پورے مسلمان معاشرے کے لیے اور مسلمانوں کے ہر معاملے کے لیے اور مسلمانوں کے ہر ذمہ دار کے لیے، خواہ مرد گھر میں ذمہ دار ہو یا عورت گھر میں بچوں کی ذمہ دار ہو، یا آدمی کارخانے میں مینیجر ہو، یا وہ کسی محکمے کا سربراہ ہو، یا پوری ریاست کا وہ سربراہ اور چیف ایگزیکٹو ہو، اس کے اوپر سب سے پہلا حق مسلمانوں کے معاشرے میں بوڑھوں کا، غریبوں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، عورتوں کا، بچوں کا جو ہے وہ عائد ہوتا ہے، اور ان کا لحاظ اور خیال سارے قوانین میں، سارے معاملات میں، سارے حکومت کے معاملات میں، پبلک معاملات میں یہ لازمی اور ضروری ہے. خواہ بس میں بسوں کو چلانا ہو، یا حکومت کے قوانین کو نافذ کرنا ہو، یا عدالتوں میں لوگوں کو بلانا ہو، یا ان سے لمبے لمبے فارم بھروانا ہو، یا ان کو بینکوں میں لائنوں میں کھڑا کرنا ہو اپنے بل جمع کرنے کے لیے. جہاں نماز میں اس بات کا حکم ہے کہ ضعیف کا، کمزور کا، بوڑھے کا، عورت کا، بچے کا، اگر بچے کے رونے کی آواز آئے تو نماز کی قرأت مختصر کر دی جائے کہ ماں کو کہیں تکلیف نہ ہو، وہاں پر مسلمانوں کو تکلیف کیسے دی جا سکتی ہے اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے. تو نماز تو اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی مناسبت سے کام ہونا چاہیے. اوقات کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے. لوگ اوقات کے بارے میں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 1 منٹ 2 منٹ کا بھی فرق پڑا تو پتہ نہیں نماز کے اندر کیا فرق پڑ جائے گا. ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو وہ آدمی ٹھہر گیا. پہلے دن سحری کا وقت ختم ہوا، جس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو اور نماز پڑھائی. اور لوگ کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھائی کہ لوگ ایک دوسرے، اتنا اندھیرا تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچاننا، دیکھنا مشکل تھا. بجلی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اتنے اندھیرے میں آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد دوپہر کا وقت ہوا تو سورج جو ہے وہ ڈھلا، زوال ہوا، اور سائے میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا اور آپ نے کہا ظہر کی اذان، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد عصر کا جب وقت ہوا تو سورج بالکل روشن تھا اور سایہ جو ہے وہ ایک آدمی کے اپنے سائے کے برابر تھا. آپ نے کہا عصر کی اذان دو، عصر کی نماز پڑھا دی. مغرب کا وقت ہوا تو سورج نیچے گیا، اس کی سرخی موجود تھی آسمان کے اوپر، جو افطار کا وقت ہوتا ہے. آپ نے کہا مغرب کی اذان دو اور مغرب کی نماز پڑھا دی. اور سورج جو شفق جس کو کہتے ہیں ہم، سورج کی سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی غائب ہوئی جو 45 منٹ میں غائب ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. اور آپ نے کہا عشاء کی اذان دو، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھا دی. اگلے دن ہوا تو
سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آدمی جو کہ راوی کہتا ہے معلوم ہوتا ہے سورج نکل ہی گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا آزاد اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو آپ نے کہا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جو آپ نے پہلے دن عصر کی نماز پڑھائی تھی وہ وقت ہو گیا، ایک سایہ جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر ہو گیا۔ اس وقت آپ نے کہا اچھا اب ظہر کی اذان دو، ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر عصر کا وقت جب کہ سورج بس زرد نہیں ہوا تھا، سرخی باقی تھی، سورج کی روشنی باقی تھی اور دو سائے سے بھی بڑا سایہ ہو گیا تھا، آپ نے کہا اب عصر کی اذان دو اور آپ نے عصر پڑھا دی۔ اور مغرب میں آپ نے سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد روشنی رہی، آپ نے نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ جب وہ روشنی ڈوبنے کے قریب ہو گئی، شفق کی جو سرخی ہوتی ہے وہ بھی کوئی 40 منٹ کے بعد، اس وقت آپ نے اذان دلوائی اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور جب 1/3 رات گزر گئی، بہت دیر ہو گئی، جب آپ نے کہا عشاء کی نماز، پھر آپ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا؟ وہ آدمی آیا، آپ نے کہا کہ یہ 2 سرے ہیں، ان کے درمیان نماز پڑھو، یہ 2 سرے ہیں نماز کے، ان کے درمیان آسانی کے ساتھ، جس میں آسانی ہو، سہولت ہو، اس کے لحاظ سے نماز پڑھو۔ یہ آپ نے تعلیم دی کہ ہر چیز میں لوگوں کی سہولت اور آسانی، نماز کے اوقات میں، نماز کے ارکان میں، رکوع و سجدے میں، قرأت میں، امامت میں، ہر چیز میں لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو، جس سے کہ لوگ دین کے اوپر خوش دلی کے ساتھ عمل کریں، نہ کہ بیزاری کے ساتھ عمل کریں۔ اور نماز کو اس کی مثال بنایا، اس لیے کہ نماز ہی تو مومن کی زندگی کا نمونہ ہے، اور نماز سے ہی تو سارے اصول نکلتے ہیں زندگی کے، خاندان کی زندگی کے، معیشت کے، معاشرت کے اور سیاست کے، ہر چیز کے حکم جو ہیں وہ اسی سے نکلتے ہیں۔ امامت کے بارے میں اور بہت سارے احکام ہیں جو میں ایک حدیث میں نہیں سب بیان کر سکتا، اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے کتنا، مثلا اگر لوگ ناخوش ہوں، اس آدمی کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، حدیث یہ ہے، اس آدمی کی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی، آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، وہ جو اس حال میں امامت کرے کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو آپ بتائیے کہ لوگ اگر پسند نہ کرتے ہوں، آدمی مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ریاست کے کاروبار میں اور حکومت کے کاروبار میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اسلام کہ وہ آدمی لوگوں کے سر پہ حکمراں بن جائے جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہو؟ اس کو اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جب نماز میں امام نہیں قبول ہو سکتا تو کہیں بھی وہ آدمی سربراہ کے طور پہ قبول نہیں ہو سکتا جس کو لوگ پسند نہ کرتے۔ ایک صحابی گئے کسی جگہ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امامت فرمائیے، انہوں نے کہا نہیں میں امامت نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں امامت کرنے کھڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ جو لوگوں کا امام ہو اسی کو امامت کر دو۔ آپ سوچئے اس میں کتنی گہری نفسیات اور کتنی گہری حکمت ملحوظ ہے۔ اب تو آدمی جہاں جاتا ہے سمجھتا ہے امامت میرا حق ہے، ذرا عالم بڑا ہو، ذرا نام بڑا ہو، کوئی کہے نہ کہے، آدمی کھڑا ہو کر مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، امامت کرتا ہے، بلکہ لڑائی ہوتی ہے کون امامت کرے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اسی قوم کے لوگوں کو امامت جو ہے وہی امامت کرے، اسی کو امامت کرنے دو، خود اس کی جگہ پہ کھڑے نہ ہو جاؤ۔ چبوترے پر کھڑے ہو کر مقتدیوں سے اوپر امامت نہ کرو، یہ بھی حکم آپ نے دیا، اسے بھی روکا۔ تو امامت کے تو بے شمار احکام ہیں جس سے کہ مسلمانوں کی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاست، ان کی لیڈرشپ، ان کے گھر، ان کے محلے، ان کے کاروبار، سب کے لیے اصول نکلتے ہیں۔ لیکن اصل بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ دین کے اندر نماز نمونہ ہے، اور نماز کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ نماز اس طرح پڑھے گویا یہ آخری نماز ہے، اس میں خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ سے ملاقات کا، تعلق کا یقین ہو، اور جہاں نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو، مسلمانوں کی جماعت بنے، وہ مضبوط ہو، اور جہاں ساری روئے زمین میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے
اور ساری روئے زمین کو مسجد بنانے کا حکم بھی ہے، اور ساری روئے زمین میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اس طرح صف باندھ کے ایک جماعت بن جاؤ جس طرح کے ملائکہ ہوتے ہیں، اور اس طرح تمہاری رعب اور تمہاری ہیبت دنیا کی ساری قوموں پر بیٹھ جائے گی تاکہ اسلام غالب ہو۔ وہاں پر پھر مسلمانوں کے لیے یہ حکم بھی دیا کہ ان کے امامت کیسے، اور جو مسلمانوں میں کاموں کے ذمہ دار ہوں ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں سہولت پیدا کریں، جو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بیمار ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کا خیال رکھا جائے۔ بسوں کے اندر، سواریوں کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، راستہ چلنے میں ہر جگہ بچوں کا، عورتوں کا، ضعیفوں کا، کمزوروں کا، اندھوں کا، معذوروں کا، ڈسیبلڈ لوگوں کا، ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ اگر نماز میں ضروری ہے تو پوری زندگی کے اندر ضروری ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کے اوپر اور نماز کے طول پر اور سجدے پر اور رکوع پر اور قیام پر، اس سب پر ایک ضعیف کمزور مسلمان کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے، اور قرأت کو اس لیے مختصر فرما دیتے تھے کہ پیچھے صف میں کہیں عورت ہوگی، بچہ رو رہا ہے، اس کی نماز میں خلل پڑے گا، اس کو جلدی نماز ہو جائے تاکہ یہ جائے اور بچے کی خبرگیری کرے۔ آپ بتائیے کہ جس دین میں نماز جیسی عبادت، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں تو کوئی کسی کا لحاظ کرنا ہی نہیں چاہیے، بچے آ جائیں ان کو بھی جھڑکا جا سکتا ہے، کمزور آ جائیں ان کو بھی جھڑکا جا سکتا ہے، اور نماز میں تو آدمی بس اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اللہ کے گھر میں، مسجد نبوی میں، امام اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ضعیف، کمزور، بچے، عورتوں کا اتنا خیال فرماتے تھے، اور یہی مسلمانوں کے معاشرے کی روح، ان کی سوسائٹی کی اسپرٹ ہے، اور یہی جماعت کی روح ہے جس سے کہ مسلمان کمزور، مسلمان قوی ہوتے تھے، اور وہ ایک دیوار کی مانند تھے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی ہوئی تھی، وہ ایک جسم کی مانند تھے، ایک اگر ہاتھ تھا تو دوسرا پاؤں تھا تو ایک سر تھا، کوئی دوسرے سے بے نیاز نہیں تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی امامت کے وہ اصول ہیں جن میں سے میں نے صرف 2 اصول آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ عثمان بن ابی العاص کو اپنے بارے میں شبہ تھا، وسوسہ تھا، وہ خود آگے بڑھ کے امامت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، معذرت کر دی کہ انی اجد فی نفسی شیئا، میں تو اپنے اندر کمزوری پاتا ہوں، میں اس کا اہل نہیں پاتا اپنے آپ کو، وسوسہ پاتا ہوں۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور سہارا دیا، اور یہ کہا کہ یہ تو دوسروں کمزوروں کا حق ہے، اور اسی لیے خلفائے راشدین کا یہ اصول تھا کہ کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے، یعنی مدینہ کہاں اور عراق کہاں، دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی بھوکی مر جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ یہ بکری جو ہے یہ بھوکی پیاسی کیوں مر گئی۔ یہ تھا مسلمانوں کی حکمرانی کا تصور، اور یہ اسی نماز سے آیا تھا، اسی امامت سے آیا تھا کہ جہاں بچے کے رونے کی آواز سن کے بھی قرأت مختصر کر دی جاتی تھی تاکہ ماں جو ہے وہ جا کر اپنے بچے کی خبرگیری کر سکے۔ تو یہ ہماری زندگی اور معاشرہ ہے جو نماز سے بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔